बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आदिल अब्दुल मजीद और आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9th स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। तो इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स में यानी कि फ़िज़िक्स का जो हमारे पास तारुफ़ है बच्चों, उसमें सबसे पहले हमने जो फ़िज़िक्स का आज तक का जो सफ़र है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो बात करेंगे कि जो पहले ज़माने के लोग थे उन लोगों के ज़हन में कई तरह के क्वेश्चन थे, जैसा कि उनके ज़हन में क्वेश्चन था व्हाट इज़ फायर, आग क्या है, हम इसे क्यों बर्न करते हैं, ये किस लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद उनके ज़हन में क्वेश्चन था जी व्हाट इज़ वाटर, पानी क्या है, कौन सा पानी पीना चाहिए, कौन सा पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद हमारे पास उनके ज़हन में क्वेश्चन था कि ये जो ज़मीन है यानी जो अर्थ है ये फ्लैट है या सर्कल फॉर्म में है। फिर उनके ज़हन में क्वेश्चन था कि जो माउंटेन है, ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये क्यों खड़े हुए हैं, इनका क्या काम है, क्या रीज़न है। उसके बाद उनके ज़हन में क्वेश्चन था बच्चों कि ये जो हमारे पास सन एंड मून के बारे में उनके ज़हन में क्वेश्चन था कि सूरज क्यों निकलता है, ये क्यों गुरूब होता है, चाँद क्यों निकलता है। यानी कि इस तरह के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उनके ज़हन में आ रहे थे। तो इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर जो है वो निकालने के लिए फिर उन लोगों ने क्या किया जी, उन लोगों ने अपनी सेंसेस को यूज़ किया। सेंसेस को यूज़ किया। बच्चों आप छोटी क्लासेस में पढ़ते होंगे जो सेंसेस हमें पढ़ाई जाती हैं जी, देखने की सेंस है, चखने की है, सुनने की है, फील करने की है, सूंघने की है। तो इन सेंसेस को यूज़ करते हुए उन लोगों ने ऑब्ज़र्वेशंस की और फिर उन ऑब्ज़र्वेशंस को उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। उन ऑब्ज़र्वेशंस पर उन्होंने क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए। तो बच्चों ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं मुशाहदात को, ऑब्ज़र्व करना किसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चेयर पड़ी हुई है, आप उस चेयर को देख रहे हो, तो आप उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि ये चेयर हरकत नहीं कर रही है, ये मूव नहीं हो रही है। तो वो जो आप एनालाइज़ कर रहे हो वो आपकी ऑब्ज़र्वेशन है। फिर आपने वाकई ही ये आपके ज़हन में ख़्याल आता आ रहे हैं कि यार ये मूव नहीं कर रही है। फिर आपने जाकर चेक किया कि वाकई जो है वो चेयर मूव करती है खुद या नहीं करती। तो आपने फिर जाकर देखा तो वाकई ही आपको पता चल गया कि जो चेयर है वो मूव नहीं कर रही। वो आपका क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। पहले आपने उसको देखा, उसका मुशाहदा किया, फिर उसके ऊपर आपने तजर्बा किया। यानी कि मुशाहदात और जो तजर्बात हैं, अगर हम इन दोनों के बारे में स्टडी करें तो मुशाहदात और तजर्बात के बारे में जो स्टडी है वो हमारे पास बच्चों उन्होंने एक वर्ड जो ड्राइव किया जिसका नाम था साइंस। इसकी आप सिंपल डेफिनेशन कर सकते हैं, मैं आपको बुक से भी निशान लगवा दूंगा कि वो इल्म जिसमें आप मुशाहदात और तजर्बात, वो इल्म जिसमें आप यानी कि मुशाहदात करते हैं और क्या करते हैं, तजर्बात, उनके बारे में जो स्टडी है वो आपका क्या कहलाता है बच्चों, साइंस कहलाता है। बच्चों साइंस जो है वो बेसिकली लैटिन वर्ड है। लैटिन यानी कि लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये एक लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है। साइंटिया भी से कहते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, देख लीजिएगा बच्चों आप। इसका मतलब है नॉलेज, नॉलेज यानी कि इल्म। ठीक हो गया बच्चों। तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है जी कि जिसमें हम क्या करते हैं, मुशाहदे करते हैं और उनके तजर्बात करते हैं। तो हमारे पास एक वर्ड ड्राइव होता है जिसे हम क्या कहते हैं जी, साइंस कहते हैं। और ये मुशाहदात और तजर्बात किस वजह से हमने किए, हमने अपनी सेंसेस को यूज़ किया। और उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी सेंसेस को यूज़ करते गए, तजर्बात करते गए, एक्सपेरिमेंट्स करते गए, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के बारे में पता चलता गया। फिर उन्होंने एक चीज़ को देखा,
انہوں نے دیکھا کہ جو مادی اجسام تھے 18ویں صدی سے پہلے، ناٹ انٹیل 18 سینچری، 18ویں صدی سے پہلے جو مٹیریل باڈیز تھی، جو مادی اجسام تھے، ان کی پیمائش کے لیے ایک تکنیک یوز ہوتی تھی، اور اس تکنیک کو ہم کہتے تھے نیچرل فلاسفی۔ بچوں کیا کہتے ہیں؟ نیچرل فلاسفی کہتے ہیں۔ تو نیچرل فلاسفی، تو نیچرل فلاسفی ہمارے پاس، اس کی بھی ڈیفینیشن آپ کو میں بک سے کروا دوں گا، آپ اس کے بارے میں بس تھوڑا سا یاد رکھیں کہ جو انٹیل 18 سینچری سے پہلے جو لوگ تھے، وہ مٹیریل باڈیز جو ہمارے پاس تھی، ان کے پیمائش کے لیے، ان کو آبزرو کرنے کے لیے، ان کے ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے، ان کی میئرمنٹس کرنے کے لیے ایک تکنیک یوز کرتے تھے وچ از کالڈ نیچرل فلاسفی۔ تو بچوں آہستہ آہستہ لوگ اپنی سینسز کو یوز کرتے گئے، پھر انہوں نے دیکھا کہ کچھ ہمارے پاس نان لیونگ تھنگس تھی، نان لیونگ تھنگس سے مراد بے جان اشیاء، اور کچھ ہمارے پاس تھی لیونگ تھنگس جو تھی جاندار اشیاء۔ انہوں نے دیکھا کہ جو پانی ہے اس کو ہاتھ لگایا، جی پانی کچھ کیا کر تو نہیں دے گا، کچھ کہہ تو نہیں دے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور کئی ایسے جیسے انسیکٹس وغیرہ، کیڑے مکوڑے، جانور وغیرہ، ان کو بھی پہلے انہوں نے آبزرو کیا اپنے سینسز کو یوز کرتے ہوئے۔ آبزرو کرنے کے بعد انہوں نے کیا نام ہے دیکھا کہ یہ چیزیں جاندار ہیں، کیونکہ جو چیزیں حرکت کر رہی ہیں، موو کر رہی ہیں، وہ ہمارے پاس لیونگ تھنگز ہوں گی، اور جو حرکت نہیں کر رہی وہ نان لیونگ تھنگز ہیں۔ لیکن یہاں پر میں ایک آپ کو کہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کوسچن آئے گا، میں کہتا ہوں جی انسان جو ہے، ہیومن، وہ بھی نان لیونگ تھنگ ہے، لیکن آپ کے ذہن میں کوسچن آئے گا سر یہ تو موو کرتا ہے، حرکت کرتا ہے۔ لیکن اس کا آنسر بچوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب انسان مر جاتا ہے، آفٹر ڈائڈ، یعنی کہ جب مر جاتا ہے اس کے بعد وہ نان لیونگ تھنگ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مرنے سے پہلے، بیفور ڈیتھ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ لیونگ تھنگ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور آفٹر ڈائڈ وہ نان لیونگ تھنگ کے اندر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بچوں ہم بیسیکلی ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے نان لیونگ تھنگس کے اندر، انہوں نے دیکھا کیمسٹری کے بارے میں، انہوں نے ریسرچ کی کیمسٹری۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا ایسٹرونومی، یہ جو بڑے بڑے سیارے ہوتے ہیں، ایسٹرونومی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جیولوجی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے فزکس، اور لیونگ تھنگس کے اندر ہمارے پاس بایولوجیکلی آپ کہہ سکتے ہیں جی، جو بایولوجی یا بایو فزکس بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، یا بایولوجیکل باڈیز کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو جاندار اشیاء ان کے بارے میں جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس لیونگ تھنگس کے اندر آئے گی۔ ہم بیسیکلی انٹروڈکشن پڑھ رہے ہیں فزکس کا، تو یہاں پر ہم بات کریں گے فزکس کے بارے میں کہ فزکس ہمارے پاس کیا ہے جی۔ تو اس کی سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ in which we deal with the study of matter and energy، یعنی کہ جس میں آپ میٹر اور انرجی کے بارے میں کیا کرتے ہیں جی، اسٹڈی کرتے ہیں، اینڈ دیئر ریلیشن شپ، اور ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو بچوں ہم کیا کہتے ہیں جی، فزکس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ریلیشن شپ، وہ ہمارے پاس فزکس کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آئنسٹائن سائنٹسٹ ہمارے پاس، جس نے ایک بگ بینگ تھیوری بھی پیش کی تھی کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا، اس دھماکے میں کیا ہوگا جی، میٹر علیحدہ ہو جائے گا اور انرجی علیحدہ ہو جائے گی۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا، اس کی ایک بہت مشہور جو ہے نا ایکویشن ہے، جو موسٹلی بکس کے باہر بھی پرنٹ ہوتی ہے جی، E=mc²۔ ای سے مراد وہ انرجی کی بات کر رہا ہے، ایم آپ کے پاس میٹر باڈیز، میٹر وغیرہ ہو سکتا ہے، سی آپ کا کیا ہے جی، اسپیڈ آف لائٹ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ آپ انرجی کو میٹر میں اور میٹر کو آپ انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو بچوں ہم نے جو فزکس کے بارے میں پڑھا ہے، تھوڑا سا آپ کو میں ریوائز کر دیتا ہوں کہ ہمارے پاس لوگوں کے ذہن میں پہلے کئی طرح کے کوسچن تھے، واٹ از فائر، واٹر، ارتھ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان کوسچنس کا آنسر نکالنے کے لیے انہوں نے اپنی کیا کیا جی، انہوں نے اپنی سینسز کو یوز کیا، ان سینسز میں انہوں نے کچھ آبزرویشنس کی، پھر انہوں نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے، آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ سے انہوں نے ایک ورڈ ڈرائیو کیا جس کا نام تھا سائنس۔ سائنس بیسیکلی لیٹن ورڈ ہے جو سائنٹیا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے نالج، یعنی کہ علم۔
پھر انہوں نے ان میٹر باڈیز جو انٹیل 18 سینچری سے پہلے ہمارے پاس تھی ان کی میئرمنٹس کے لیے ایک تکنیک یوز کی جو ہمارے پاس نیچرل فلاسفی کہلاتی ہے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی سینسز کو یوز کرتے گئے اور سینسز کو یوز کرتے انہوں نے دیکھا کہ کچھ نان لیونگ تھنگز ہیں، کچھ لیونگ تھنگز ہیں ہمارے پاس. اور نان لیونگ تھنگز میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان بھی نان لیونگ تھنگز میں آ سکتا ہے. نان لیونگ تھنگز میں کیمسٹری ہے جی، اسٹرونومی، جیولوجی، ان کے بارے میں اسٹڈی، اور فزکس. بیسیکلی ہم فزکس کو پڑھ رہے ہیں تو فزکس میں آپ نے یہ یاد رکھنا کہ اس کی ہم ڈیفینیشن کس طرح کریں گے. اٹ ڈیل ود دا اسٹڈی آف میٹر، انرجی اینڈ دیئر انٹریکشن کہہ لیں یا ریلیشن شپ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. تو بچوں یہاں تک آج ہمارا تھا انٹروڈکشن ٹو فزکس. باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں کریں گے. آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا بک سے. آپ نے یہاں پر آپ کے پاس پیج نمبر جو 2 ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، پیج نمبر 2. پیج نمبر 2 میں بچوں آپ کے پاس سب سے پہلے سائنس کی ڈیفینیشن ہے جو یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہاں سے جی دا نالج گین تھرو دا آبزرویشن، ایسا علم جو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن از کالڈ سائنس. یعنی کہ ایسا علم جو ایکسپیریمنٹ سے اور آبزرویشن سے حاصل کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں جی بچوں؟ سائنس کہتے ہیں. اور یہ آپ کا بچوں یہ ڈیفائن آتی ہے، یہاں پہ آپ لکھ لیں جی ڈیفائن سائنس. اس کے بعد جو ورڈ سائنٹیا یہ لیٹن ورڈ ہے، یہ ایم سی کیوز آتا ہے، ٹھیک ہے، لیٹن ورڈ ہے اور سائنٹیا سے نکلے ہیں. اور آگے میں نے ایک ڈیفینیشن بچوں آپ لوگوں کو نیچرل فلاسفی کی، یہ بھی آپ کی ڈیفائن ہے جو آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے ناٹ انٹل 18 سینچری سے. اور ناٹ انٹل 18 سینچری ویریس اسپیکٹ آف مٹیریل ور اسٹڈیڈ انڈر آ سنگل سبجیکٹ کالڈ نیچرل فلاسفی. تو یہ آپ کے پاس نیچرل فلاسفی تک ہو گیا. اس کے بعد فزکس کی ڈیفینیشن بچوں آپ نے یہاں سے کرنی ہے. ان فزکس وی اسٹڈی میٹر، انرجی اینڈ دیئر انٹریکشن. تو بچوں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کہیں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، بائی ٹیکس آپ پوچھ سکتے ہیں. کہیں اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک کسی بھی چیز میں اگر آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.